بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ و اصحابہ و ابنہ الکریم و بارک وسلم۔ حضرات، آج دن 17 رمضان المبارک کا دن تھا اور 3 اہم واقعات کی نسبت اس مبارک دن کے ساتھ۔ پہلی نسبت ہم نے جمعۃ المبارک میں ذکر کی کہ 17 رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر امت کی تمام عورتوں کا علم ایک طرف رکھ دیا جائے تو عائشہ کا علم زیادہ ہے۔ تو ساری امت کی ماں ہیں، حضور کریم علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں، گھروالیاں ہیں، وہ امت کی مائیں ہیں۔ تو آپ کا یوم وصال 17 رمضان المبارک، اور تفصیل سے ہم نے جمعۃ المبارک میں آپ کا ذکر کیا۔ دوسری، آج کے دن کو نسبت حاصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر اور آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو زوجہ اور وائف ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، 2 سرکار کی بیٹیاں یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری، کسی ایک شخص کی اگر نکاح میں آئی ہیں تو وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، 3rd کیلف آف اسلام، تیسرے خلیفہ راشد، یعنی حضرت آدم سے لے کر نبی پاک علیہ السلام تک یہ واحد حضرت عثمان غنی ہیں جن کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں ہیں، ان میں سے ایک حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی جن کا وصال بھی 17 رمضان المبارک ہے، کیونکہ جب نبی پاک علیہ السلام میدان بدر کی جانب جا رہے تھے تو حضرت رقیہ بیمار تھی۔ حضور کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو وہیں رہنے کا حکم دیا کہ تم نے اپنی وائف کی لک آفٹر کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، تم یہیں رہو، مدینے میں تمہیں بدر میں جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ نے ان کو بدریوں میں شامل کیا، بدریوں میں شامل کیا نبی پاک علیہ السلام نے۔ تو سیدہ رقیہ کا انتقال جو ہے وہ بھی 17 رمضان المبارک کو۔ ادھر سے جب 17 رمضان المبارک کو تیسرا جو واقعہ تھا وہ یوم بدر کا تھا کہ آج کے دن 17 رمضان جو گزرا ہے، سب سے پہلا حق و باطل کا معرکہ جو ہے میدان بدر میں ہوا۔ یہ بدر ایک کنویں کا نام تھا، بدر ایک شخص کا نام تھا جس کے نام پر یہ علاقہ تھا، وہاں اس نے کنواں بنوایا تھا تو وہ پورا علاقہ بدر کہلاتا تھا۔ تو یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے اور پرانے راستے پر ہے یہ۔ تو یہاں پر 313 اور 1000 کے قریب لشکر جرار کافروں کا، جس کا پہلا مقابلہ حق و باطل کا ہوا۔ اور جو رات گزری، نبی پاک علیہ السلام نے ساری رات خیمے میں سجدے میں گزاری، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے رہے کہ باری تعالیٰ یہ 313 ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حضور نے دعائیں فرمائی، ایک ہی کلمات، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ حضور کی دعا تھی۔ حضرت ابوبکر نے آپ کو اٹھایا، اتنا کثرت سے حضور روئے۔ امت کو تعلیم یہ دی کہ کوئی بھی مشکل مقام آئے، مشکل گھڑی آئے، تمہیں کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی دکھ ہو، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آج جو اللہ کی ذات سے ہمارا تعلق ہے نا، تعلق باللہ یا رجوع اللہ، اس میں کمزوری واقع ہوگی۔ ہم سارے جہان میں تو پھرتے ہیں، لیکن کبھی رات کو مصلی پہ بیٹھ کے آنسو بہانا، یہ ہم نے طریقہ چھوڑ دیا۔ رب سے مانگنی چاہیے، بڑی سے بڑی مشکل آئے، تکلیف آئے، حاجت روا اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا اللہ رب العزت کی ذات ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بیماریوں سے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔
دلوں کو سکون دینے والی ذات، فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی اللہ کی ذات۔ ہمیں ہمارے اسلاف نے بھی، نبیوں نے بھی، ولیوں نے بھی راستہ یہ بتایا کہ رب سے رجوع کرنا ہے۔ اوکے والے مشکل گھڑی آ جائے اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے مانگو، اس کی چوکھٹ کے ساتھ جھکاؤ، اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ، اسی سے راتوں کو اٹھ کر مانگو۔ دیکھیں اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اشارہ فرمائیں، لیکن امت کو تعلیم یہ دی، ساری رات حضور وہاں اس اپنے کیمپ کے اندر ٹیلے کے اوپر بدر کے مقام پر یہ دعا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا ان کا حضور تسی فکر نہ کرو، اللہ نے تہاڈی دعا ضرور قبول کرنی، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن حضور آنسو بہاتے رہے، روتے رہے۔ یہ تعلیم دی امت کو کہ ہر وقت اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اس سے سوال کرنا ہے، اس سے مانگنا ہے، اور یہی اولیاء کی تعلیم رہی، یہی انبیاء کی تعلیم رہی، یہی صلحاء کی تعلیم۔ اور آج ہمارے ہاں یہ چیز جو ہے یہ توحید والا جو کانسیپٹ اور تصور ہے نا، اور رب کی طرف رجوع کرنے والا، اس میں بڑی کمی واقع ہوگی۔ تو چھوٹی ہو یا بڑی پریشانی ہو، رب سے رجوع کرنا چاہیے، ساری رات رجوع میں۔ اور پھر اللہ کریم کی طرف سے آیات نازل ہوئی، فرمایا کہ ہم 3000 ہیں جی، پھر اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو تو 5000 نشان والے خاص اسپیشل فرشتے ہم تمہاری مدد کو بھیجیں گے۔ اور پھر اللہ نے بھیجے، اور دنیا نے دیکھا، یہ پہلا معرکہ تھا جس میں فرشتوں نے لڑائی کی، فرشتے لڑائی نہیں کرتے، اس میدان بدر میں فرشتوں نے قتال کیا، ورنہ فرشتے لڑائیوں میں حصہ نہیں لیتے کہ بندے مارنے اور قتل کرنا ہوئے کسی نے جنگا دے وے، رب کے حکم سے آئے نا، حضور کی خاطر، امت کی خاطر تسکین کے لیے قرآن حکیم نے وہ سارا واقعہ بیان۔ تو ادھر یہ آج کا دن 17 رمضان کو مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی عطا کی، حضور نے قاصد بھیجا کہ جاؤ مدینہ منورہ میں جا کر اطلاع دو کہ اللہ نے مسلمانوں کو کامیاب کیا۔ ادھر قاصد جب وہاں مدینے میں پہنچا ہے تو اس وقت لوگ جنت البقیع میں سیدہ رقیہ کی تدفین کر رہے تھے، ادھر مسلمانوں کو غم تھا کہ حضور کی شہزادی انتقال کر گئی، اور ادھر اس قاصد کے آنے کی خوشی تھی کہ اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی۔ تو کہہ رہے تھے کہ ایک طرف غم تھا، ایک طرف خوشی تھی جی۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو آپ سیدھے بقیع میں تشریف لے کر گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کے ساتھ تھیں، حضور کے ساتھ اپنی بہن کی قبر پہ گئی سیدہ، بہت روئی آپ، حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو، بیٹی تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ اسلام کی خاطر قربانیاں ہیں جی، کہ ایک بیٹی ساتھ ہے میدان جنگ کے اندر اور دوسری بیٹی بیمار ہے تو وہ وہاں پر موجود ہے، لیکن دین کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے۔ تو حضرات دین کے لیے بڑی بڑی کوشش، خواہش، محنت، یہ دین بڑی مشکل سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے پیچھے اگر آپ ہسٹری، تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو پچھلے اسلاف نے، بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی۔ اللہ تعالیٰ شہدائے بدر کے درجات کو بلند فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں بڑا اونچا درجہ ہے بدریوں کا، حضور اتنے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں بڑا اونچا درجہ ہے بدریوں کا، حضور اتنے خوش ہوئے، فرمایا آج تو بعد تسی جو مرضی کرو اللہ نے تہاڈے واسطے جنت واجب کر دی، جو مرضی کرو تہاڈے واسطے جنت ہو گئی۔ اور جو اسی طرح علماء نے کہا فرشتے آسمان سے بدر میں آئے تھے نا، تمام ملائکہ میں ان کا بھی مقام مرتبہ سب سے اونچا ہے، فرشتوں میں ان کا درجہ اونچا ہے جو بدر میں شریک ہوئے آ کر سرکار کے دین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی تعلیم کو سمجھنے کی توفیق دے۔ حضرت سیدہ رقیہ